السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 24 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت مختلف مسلم ممالک کے سربراہان سے اہم ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر تقریباً 50 منٹ جاری رہی، جس میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا منصوبہ پیش کیا اور میڈیا سے گفتگو میں اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی رہنماؤں سے بھی جلد ملاقات ہوگی تاکہ غزہ کی صورتحال کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ انہوں نے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اب تک 7 بڑی جنگیں رکوائی ہیں اور یہ سب بات چیت کے ذریعے ممکن ہوا، اقوام متحدہ اس میں شامل نہیں تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی اس ملاقات کو نہایت مفید قرار دیا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کو بالآخر برطانیہ کے لیے مسافر اور کارگو پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے PIA کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کی 5 سالہ منظوری جاری کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق آئندہ ماہ سے براہ راست فضائی آپریشن شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں ہوں گی اور بعد میں برمنگھم اور لندن کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس اجازت کے بعد PIA نہ صرف مسافروں بلکہ کارگو سروسز بھی براہ راست فراہم کر سکے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے گرامدہ میں سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس نے مشترکہ کارروائی میں 13 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 6 کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کارروائی کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسی دوران لکی مروت اور بنوں میں بھی اسی نوعیت کی کارروائیاں کی گئی ہیں، تاہم تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب خیبر ضلع کی وادی تیرہ میں حالیہ آپریشن کے خلاف باڑہ میں احتجاج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد بے گناہ شہری تھے، جبکہ حکام کے مطابق مرنے والوں میں 10 سویلین اور 14 عسکریت پسند شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے ان کے بھائی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کیسز کا سامنا کریں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جیل ٹرائل کے اندر ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ بانی PTI نے کہا ہے کہ یہ سزائیں اور فیصلے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ اسکرپٹ یہ ہے کہ دوشہ خانہ میں سزا ہوگی، پھر القادر میں ضمانت ہوگی۔ بار بار ہمارے کیسز ملتوی کیے جاتے ہیں۔ کل القادر کیس کی تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ القادر کیس میں بشرا بی بی کی فوری ضمانت ہونی چاہیے۔ PTI کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس جھوٹ پر مبنی ہے اور اب تک پیش کی گئی شہادتوں نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI عمران خان بھی اسی موقف پر قائم ہیں کہ جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر مقدمہ ختم ہونا چاہیے۔ PTI کے وکیل سلمان راجہ نے بتایا کہ عمران خان نے واٹس ایپ لنک پر عدالت میں پیش ہونے سے دوبارہ انکار کر دیا ہے۔ ان کے مطابق جیل ٹرائل شفافیت سے آ رہی ہے اور عمران خان نے عدالتی کارروائی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے عالمی بینک کے صدر اجے ونگا سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات سے آگاہ کیا اور عالمی بینک کی دیرینہ حمایت پر شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ سن 2022 کے سیلاب سے معیشت پر پڑنے والے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے IMF کی سربراہ کرسٹینا نینا جارجیوا سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے IMF کے ساتھ شراکت داری کو سراہا اور بروقت تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ جارجیوا نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور نقصانات کے درست تخمینے کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارت کے شہر کلکتہ میں شدید بارشوں نے 39 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 251 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آخری بار 1986 میں اتنی شدید بارش ہوئی تھی۔ بارش کے باعث شہر مفلوج ہو گیا، تعلیمی ادارے بند، سڑکیں زیر آب اور ٹرانسپورٹ نظام بری طرح پر متاثر ہوا۔ کئی پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ مختلف حادثات میں کم از کم 10 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 8 کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں مزید 59 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج عام شہریوں پر دہشت مسلط کر رہی ہے اور ہزاروں افراد کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق آج صبح کے اوقات میں غزہ میں کم از کم 51 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں سے 36 غزہ شہر میں مارے گئے۔ ایمرجنسی سروس کے ذرائع نے بتایا کہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح کے قریب ایک امدادی تقسیم کے مرکز پر حملوں میں کھانے کے انتظار میں کھڑے 8 بے بس افراد بھی شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے ساتھ زمینی حملوں میں بھی شدت آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ بارود سے بھری ناکارہ فوجی گاڑیوں سے رہائشی عمارتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی کوششیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ناکام بنائی ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا جانتی ہے کہ اصل رکاوٹ وہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران بدترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور فوری امداد کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ انڈونیشیا نے اعلان کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ فیصلہ کرے تو وہ 20,000 امن فوجی بھیجنے کو تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انڈونیشیا کے صدر سوبیانتو نے کہا کہ انڈونیشیا اقوام متحدہ کے امن دستوں میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی فیصلہ کرتی ہے تو انڈونیشیا امن کے قیام میں مدد کے لیے غزہ یا کہیں بھی اپنی 20,000 یا اس سے بھی زائد امن فوج کے اہلکار بھیجنے کو تیار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے خطاب میں اسرائیل کو بے قابو قیادت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اپنے عملے کو بھی حملوں سے نہیں بچا پا رہا۔ کشمیر کے حوالے سے بھی صدر اردوان نے بات کی اور کہا کہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جس پر کل جماعتی حریت کانفرنس نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی قوم اس سال کے شروع میں تنازعات کے ایک عرصے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی سے خوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے بہترین مفادات کی بنیاد پر حل کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امدادی سامان لے کر جانے والے بحری بیڑے گلوبل سمودھ فلوٹیلا کو اسرائیلی ڈرونز نے بین الاقوامی پانیوں میں نشانہ بنایا ہے۔ جہازوں پر موجود انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق مواصلاتی نظام جیم کر دیا گیا اور ڈرونز مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ ان جہازوں میں سے ایک پر موجود جرمنی سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کے کارکن یاسمین آکار نے انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ یونان کے قریب ہمارے 5 جہازوں پر حملہ کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ بحری جہازوں پر موجود امدادی کارکنوں نے بتایا کہ ان کے آس پاس 15 سے 16 ڈرون دیکھے گئے ہیں اور ہمارے ریڈیو کو جیم کر دیا گیا ہے۔ کرکٹ۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کر لی۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 133 رنز بنائے، جس کے جواب میں پاکستان نے ہدف 18 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے ہمیشہ بہت مشکور رہتے ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔